اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیہ خرد سے ہماری ترجمہ تفسیری کلاس اور 5واں پارہ، اس کا 17واں رکوع آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین، مضبوطی سے قائم رہنا، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 135 میں سوال ہے۔ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 135 میں بریکٹ کے اندر لکھیں گے کہ بریکٹ کے اندر لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہو۔ اپنے خلاف ہو۔ کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین کو یہ حکم دیا ہے۔ جو مکلف کسے کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ تمام مکلفین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے میں اور جبر و ظلم سے بچنے میں بہت مضبوطی سے قائم رہیں۔ خواہ وہ شہادت ان کے اپنے خلاف ہو یا ان کے والدین کے خلاف ہو یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف ہو،
اپنے خلاف گواہی دینے کی دو تفسیریں ہیں۔ اپنے خلاف گواہی دینے کی دو تفسیر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف کسی کے حق کا اقرار کر لیں، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف کسی کے حق کا اقرار کر لیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے حق کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر انہیں کسی طاقت اور ظالم شخصیت کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اس سے گریز نہ کریں۔ ظالم شخصیت کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کریں۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 826۔ ہاں جی، قرآن پاک کی طرف آئیں۔ ان یکن غنیا، ہو وہ اگر غنی مالدار، او فقیرن یا فقیر غریب، فاللہ پس اللہ تعالیٰ اولا بہما زیادہ قریب ہے دونوں کے، زیادہ خیر ہے دونوں کا۔ فلا تتبعوا الہوی، اور نہ پیروی کرو اپنی خواہشات کی، ان تعدلوا انصاف کرنے میں۔ ہمارے ہاں یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب جس کے پاس فیصلہ ہوتا ہے تو اپنی ہمدردیاں جتانے کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کی نیت سے جس کے ساتھ قربت ہوتی ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو تو اریدو یا منہ موڑو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمینو ایمان لو، باللہ اللہ پر، برسولی اس کے رسول پر، والکتاب بھی، بالذی نزل علی رسولی اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل کی۔ تو یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آمنو آمینو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ ظاہراً یہ جملہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جو نماز پڑھ چکے ہوں ان کو پھر کہا جائے بھی نماز پڑھ چکو، نماز پڑھو، یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی ہم ہدایت یافتہ ہیں، مسلمان ہیں، گمراہ نہیں ہیں الحمدللہ۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا رکھ دی اہدنا الصراط المستقیم، کس کے لیے؟ استقامت کے لیے، کہ دعا کرتے رہا کرو کہ اس میں کیا دے اللہ تعالیٰ ہمیں؟ استقامت دے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر اسی ایمان کا حکم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کچھ کمیاں ہیں، ایمان لانے میں بھی سستیاں ہیں، تو وہ بھی ختم کر دو۔ تو سوال یہاں یہ لکھیں، سورۃ النساء کی کریمہ نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بریکٹ کے اندر لکھیں گے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول۔ اس کی توجیہ کیا ہے، یعنی وجہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ جواب، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو فرما کر، یا تو مسلمانوں سے خطاب ہے، فرما کر یا تو مسلمانوں سے خطاب ہے، اس تقدیر پر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر ثابت قدم اور برقرار رہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر ثابت قدم اور برقرار رہو۔ جیسے مسلمان ہر نماز میں دعا کرتا ہے جیسے ہر مسلمان ہر نماز میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جیسے ہر مسلمان ہر نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم اور برقرار رکھ۔ یا اس آیت میں مومنین اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اس آیت میں مومنین اہل کتاب سے خطاب ہے، یا اس آیت میں مومنین اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ جیسے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ، جیسے پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہو، جیسے پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہو۔ اس آیت کی زیادہ ظاہر یہی تفسیر ہے کہ اس آیت کی زیادہ ظاہر یہی تفسیر ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں منافقین سے خطاب ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں منافقین سے خطاب ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین، چوتھا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے، مشرکین سے خطاب ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس میں پہلے انبیاء سے خطاب ہے، لیکن مستند قول یہی ہے کہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 828۔ ہاں جی، قرآن پاک کی طرف آئیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ،
وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر، ثم ازدادوا کفرا اور پھر بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں، لم یکن اللہ اور یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، لیغفر لہم کہ بخش دیں، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ یہ کہ ان کو سیدھے راستے تک ہدایت دے۔ یہاں بظاہر دوسری آیات سے مختلف مضمون لگتا ہے، لیکن مختلف نہیں ہے، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا، کبھی ایمان لے آنا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی مسلم ہو جانا، کبھی کفر کو قبول کر لینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات بہت ناگزیر ہے۔ کہ بار بار ایمان لانا، بار بار کفر کی طرف جانا، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ بشر المنافقین خوشخبری سنائیں آپ منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ اچھی بات کی ہوتی ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی منافقت میں، کفر میں رچ بس چکے تھے، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ایمان لانے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء الذین وہ لوگ یتخذون پکڑتے ہیں، بناتے ہیں، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس ہمیں عزت ملے، فإن العزۃ للہ جمیعا تو بے شک ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ لوگوں تم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی خواہشوں کے اوپر چلتے ہوئے عزت تلاش کرتے ہو کافروں کے پاس، عزت اللہ کے پاس۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور تحقیق نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یکفر بہا کہ انکار کیا جا رہا ہے جس مجلس میں، ویستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان آیات کا، فلا تقعدوا تو مت بیٹھو ان کے پاس، معہم ان کے ساتھ، یعنی جو ایسے کافر ہیں جو باتیں دین اسلام اور خدا کے خلاف کرتے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، کہ بندے کو برے کی صحبت بھی برا بنا دیتی ہے۔ کئی چیزیں بندہ اپنے اندر ایسی ڈال لیتا ہے، ایسی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے کہ جو اس کو دوستوں سے ملتی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے نا، جب کسی کو منانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ کس کے پاس بیٹھتا ہے، بیٹھتی ہے، اس سے جو ہے نا بات کی جائے، وہ اس کو منا لے، وہ اس کے ویک پوائنٹ بتائے گی کہ اس کے اندر کیا ویک پوائنٹ ہے، مطلب جی کیونکہ انسان بناتی انہیں کو دوست ہے، اپنے من پسند لوگوں کو۔
کابینہ کیبنٹ ساری اپنی بناتا ہے جی، مشورے کے لیے سارے معاملات۔ آپ معاشرے کے اندر بھی غور کریں تو جیسا بندہ ہے اس کی ریلیشن شپ، اس کی پارٹنرشپ ساری ویسی ہوگی۔ کچھ چند ہیں جو اپ ڈاؤن ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ فطرت انسانی ہے۔ عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جی ماس کھان والے نو ماس لب جاندے، اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ اپنا ہم نشین ڈھونڈ لیتا ہے۔ جہاں بھی جائے اب، کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، یہ مقولہ عربی کا، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی جیسی نیچر ہوگی ویسے لوگوں کی طرف ہم کھینچے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ طبیعت ہی نہیں ملتی تو اس کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ اپنی طبیعت والے لوگوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے۔ یہ سب کا یہ ہے، مطلب میں لاہور میں اکیلا گیا تھا 2015 میں رمضان ٹرانسمیشن، تو اب لائنیں لگی ہیں، کب آنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب نعتیں پڑھنی ہیں، کس دن ایگریمنٹ ہوگا، یہ ہوگا۔ ہماری شوگر کا حال یہ ہے کہ ہم شہر رمضان میں مدرسے میں چھٹیاں ہی نہ دیں تو کلاس ریگولر چلتی رہے، ایسا بھی ہے۔ یعنی لاہور کے سفر کو صحت اجازت نہیں دے رہی کہ جو ہے چھوڑا جائے سیالکوٹ کو، یعنی خاص خاص پروگرام کیے جائیں اچھے اچھے، جیو کے ہو گئے، پی ٹی وی کے ہو گئے، سما کے ہو گئے، کر کے آ گئے۔ دیکھیں اب کیا پلان ہوتا ہے، دوست کیا کہتے ہیں، لیکن بات چل رہی ہے کہاں سے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ طبیعت ہی نہ ملے اس کو، یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ ہماری طبیعت مل رہی ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ، اس کو بھی چھوڑ، اس کو چھوڑ، بس سب کو چھوڑ دے۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ حقارت کی نظر سے نہ ہر کسی کو دیکھ، ہر کوئی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ وہ فیس بک پہ جو میسیج ڈیلیور ہوا ہے، میں نے میرا خیال ہے آج سے قبل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ماں نے کالا سا بچہ کندھے پہ اٹھایا ہے، تو اوپر میسیج اس کی طرف سے لکھا ہے کہ میری طرف نہ دیکھو، میں اپنی ماں کا لال ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ ہر بیٹی بیٹا اپنے ماں باپ کا پیارا ہے۔ ہم مطلب بات کرتے کرتے یہ کر جاتے ہیں نا کہ جی فلاں ہم تو بڑے لاڈلے، اپنے والدین کا ہر ایک ہی پیارا ہے، ہیرا ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے، ماں باپ اس کے ساتھ بڑے پیار کرنے والے۔ تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق نازل کیا ہے تم پر ہم نے کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات، یکفر کہ انکار کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ اور مذاق اڑا رہے ہیں، بہا ان آیات کا، فلا تقعدوا مت بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، تو بروں کی صحبت، بروں کی صحبت جو ہے نا بندے کو اجاڑ کے رکھتی۔
فلا تقعدوا نہ مت بیٹھو معہم ان کے ساتھ حتی یہودو یہاں تک وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ باتوں، یعنی وہ موضوع چینج کر لیں تو پھر بیٹھو، اگر قرآن کی آیات کا انکار کرے پھر نہ بیٹھو۔ انکم بے شک تم اذا مثلہم ورنہ انہی کی طرح ہو جاؤ۔ ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا منافقوں کو والکافرین کافروں کو فی جہنم جمیعا تمام کو کس جگہ؟ جہنم۔ الذین یتربصون اور وہ انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارے لیے، فإن کان لکم فتح من اللہ کہ تمہیں فتح ہو اللہ کی طرف سے، قالوا کہتے ہیں الم نکم معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، وإن کان للکافرین نصیب اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ کامیابی میں، قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ کیا نہیں غالب آ گئے تھے ہم علیکم تم پر، ونمنعکم اور کیا تم میں نہیں بچایا ہم نے تم کو، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ یحکم پس اللہ فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے دونوں یوم القیامہ قیامت کی۔ یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، تو جب وہ قتل ہو جاتے تو کہتے کہ ہم بیٹھے رہے نا تو تم بھی بیٹھ جاتے تو قتل نہ ہوتے، یعنی دونوں طرف۔ تو عام باتوں میں کئی کا تو ویسے تکیہ کلامی ہو جاتا ہے نا کہ جب بات کرتے ہیں ایوی تو میں گل کہہ رہا ایوی تو میں گل کر لگا سا، حالانکہ وہ نہیں ہوتا، مشن موضوع نہیں ہوتا، لیکن ہو جاتا ہے کہ ڈائلاگ بن جاتا ہے کئیوں کا، ایوی تو میں گل کر لگا جیسا میرے منہ کی گل کھولی، میرے منہ کی گل کی تھی، میری پسند کی گل کی تھی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور نہیں بنایا کوئی بھی طریقہ راستہ اللہ تعالیٰ نے کہ کافر جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ کوئی ایسی بات کریں۔ ناظرین سامعین زیادہ سے زیادہ ہمارے جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن اس پیج کو سنا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، دعا میں یاد رکھا